ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹانگوں اور پنڈلیوں میں ہونے والے درد، اینٹھن اور بے چینی کی بنیادی وجوہات، اس کے اہم اسباب اور فوری اثر کامیاب ترین گھریلو علاج کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بعض دفعہ بہت زیادہ پیدل چلنے سے یا زیادہ جسمانی محنت کرنے کی وجہ سے ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کے لیے تھوڑا آرام کرنا اور ٹانگوں پنڈلیوں میں زیتون کے تیل یا تلوں کے تیل سے مالش کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ایک آدھ دن میں اس درد سے مکمل طور پہ آرام آ جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں اکثر درد رہتا ہے اور کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، یا پھر رات کو سوتے وقت اچانک پنڈلیوں میں بے چینی اور کرب کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے یا سیڑھیاں چڑھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں آپ کو اس کے علاج کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے اور سستی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹانگوں یا پنڈلیوں میں ہونے والے اس درد اور اینٹھن کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جسم میں کچھ ضروری نیوٹرنٹس کی کمی واقع ہونا، خاص طور پہ کیلشیم، وٹامن ڈی، پوٹاشیم، میگنیشیم یا پروٹین میں سے کسی بھی چیز کی کمی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد اور لیگ پین کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دن بھر ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو سارا دن کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ کی ٹانگوں کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ بھی ٹانگوں پنڈلیوں کے درد کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نسوں کی کمزوری، نسوں کا پھول جانا، ویریکوز وینز کی شکایت، نسوں کا دب جانا، پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف دوران خون بہتر نہ ہونا، یا اعصابی کمزوری، بلڈ پریشر کی زیادتی، کولیسٹرول یا یورک ایسڈ کا بڑھ جانا اور ڈائبٹیز کا مرض بھی ٹانگوں یا پنڈلیوں کے درد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے سے مکمل آرام پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا اصل سبب تلاش کرنا ہے۔ اصل سبب کو تلاش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخہ جات میں سے کسی نسخے کا استعمال کریں، تو آپ تھوڑے وقت میں ہی آسانی کے ساتھ اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں یا پنڈلیوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اسگن ناگوری کا استعمال کیجیے۔ یہ ایک عام ملنے والے پودے کی جڑ ہے جسے اشوگن یا اشوگندھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، کمر درد، ٹانگوں پنڈلیوں کے درد اور ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ مردانہ قوت میں اضافہ کرتی ہے، امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے اور اعصابی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ چنانچہ آپ حسب ضرورت اسگن کی جڑ لے کر اس کے برابر وزن کوزہ مصری لیجیے، ان دونوں کو باریک پیس کر رکھ لیجیے اور ایک چھوٹا چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ خالی پیٹ استعمال کیجیے۔ آپ چاہیں تو اس میں سفید موسلی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ سفید موسلی بھی کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بے مثال فوائد رکھتی ہے اور اسگن کے ہمراہ مل کر اس کی افادیت میں بھرپور اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں، گوشت، مچھلی اور انڈے کا استعمال بالکل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ٹانگوں پنڈلیوں میں کمزوری اور ضعف کی زیادہ شکایت رہتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں یا چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پروٹین سے بھرپور غذاؤں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، خاص طور پہ موٹا گوشت اور مچھلی کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بنا کسی دوا کے تھوڑے وقت میں ہی اس مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح اگر ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف دوران خون بہتر نہ ہو، نسیں کمزور ہو چکی ہوں، نسیں پھولی ہوئی یا نسوں میں سوجن کی شکایت ہو، تو ایسے میں آپ ایک پاؤ زیتون کا تیل
یا تلوں کا خالص تیل لیجئے اور اس میں 10 گرام کے قریب لونگ جلا کر اس تیل کو سنبھال کر رکھ لیجئے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس تیل سے ٹانگوں، پنڈلیوں اور پیروں میں 10-15 منٹ کے لیے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی ٹانگوں، پنڈلیوں کی تمام نسیں کھل جائیں گی، نسوں کی تنگی اور بلاکیج دور ہوگی، دوران خون بہتر ہوگا، پٹھوں کو تقویت ملے گی اور دن بھر کے کام کاج سے ہونے والی ٹانگوں، پنڈلیوں میں تھکان وغیرہ بھی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی آپ اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ہلدی کا استعمال ضرور کریں اور اس کے لیے آپ بازار سے ثابت ہلدی گانٹھوں کی شکل میں لا کر اسے خود ہی گھر پر پیس کر رکھ لیجئے اور اسے کھانے میں استعمال کیا کریں۔ ہلدی ایک نیچرل اور قدرتی اینٹی بائیوٹک دوا ہے۔ یہ آپ کے بدن میں کہیں پر بھی سوجن، ورم اور زخم پیدا ہونے کے عمل کو روکتی ہے، حتیٰ کہ کینسر کے خطرناک مرض تک سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جوڑوں کے درد، سوجن یا انفلیمیشن کو تحلیل کرنے میں یہ کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ٹانگوں، پنڈلیوں میں کسی بھی طرح کی بے چینی، درد یا اینٹھن وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو ہلدی کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ لہسن کا استعمال بھی ضرور کیجیے۔ لہسن بھی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے۔ پنڈلیوں کی رگوں میں جب خون کے تھکے جمنے لگتے ہیں، کلاٹس پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نسیں پھولی ہوئی اور ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نسوں میں شدید درد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں لہسن کا استعمال کرنا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔ یہ نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو کھولتا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے اور درد سے نجات دلانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا لہسن کو بھی اپنی روزمرہ ڈائٹ میں ضرور شامل کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ادرک کا قہوہ ضرور استعمال کریں۔ ادرک کا قہوہ بھی نسوں کو کھولنے اور درد سے راحت دلانے میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ السی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ السی کو باریک پیس کر ہم وزن شہد ملا کر ایک چمچ صبح شام کھانے سے ٹانگوں، پنڈلیوں کا درد کافور ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ بلغمی مزاج کے افراد کے لیے یہ بہت ہی لاجواب تحفہ ہے۔ ناظرین، ٹانگوں، پنڈلیوں کے درد کی صورت میں آپ کو خشک اور سرد چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ جتنی کھٹی اور ترش چیزیں ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں کو ٹھنڈی اور سرد ہوا سے بچا کر رکھیں اور اس ویڈیو میں بتائے گئے نسخوں میں سے کسی بھی نسخے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔